بسم اللہ الرحمن الرحیم. کانسٹیٹیوشن آف یو کے اینڈ یو ایس اے سبجیکٹ ہے اور اس میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے کراؤن کی جو بھی پاورز، اس کا جو پریروگیٹیوز ہوتے ہیں، اس کے دائرہ اختیار میں وہ کیا کیا ہیں. جو کنگ ہے بیسیکلی وہ کیا کیا کر سکتا ہے. برٹش کانسٹیٹیوشنل سسٹم میں جو برطانیہ ابھی ہمیں یو کے کیونکہ کراؤن یو کے میں ہی ہے تو اس کی جو اس میں کراؤن کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ دیکھتے ہیں. اس کے پری فیس فیکٹ یعنی اس کا انٹروڈکشن اس ٹاپک کا دیکھتے ہیں. دا کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف دا انگلینڈ بگنز ود این ایبسولوٹ مونارکی. تخت شاہی ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا یونائٹڈ کنگڈم کے کانسٹیٹیوشن میں. اینڈ دا کنگ واز ایبسولوٹ سوورن. ایک وقت تھا کہ بادشاہ ہی اس کے پاس ہی تمام اختیارات ہوا کرتے تھے. ہی واز دا سورس آف آل لیگل پاورز. تمام قانونی اختیارات کا سورس وہی تھا جو وہ کہتا تھا قانون بن جاتا تھا. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم دا پاورز آف دا کنگ واز ڈیکریزڈ. جیسے جیسے ان کی تہذیب ترقی کرتی گئی انہوں نے کہا کہ یار ایک بندے پر تو یہ ساری چیزیں ڈالنا نامناسب ہے، تو اس کی پاورز ڈیکریز ہوتی گئی. ٹوڈے دیر آر اسٹل مینی پریروگیٹیو پاورز اویلیبل ٹو منسٹرز اینڈ دا مونارک. آج بھی اس کے پاس اختیارات موجود ہیں. منسٹرز، اس کے جو منسٹرز ہوتے ہیں ان کے، اور بادشاہ کے پاس اختیارات موجود ہیں آج بھی. Formally in the United Kingdom, executive power is vested in the crown. علامتی طور پر بادشاہ کے پاس ہی اختیارات ہیں. However, in modern times, the most important prerogative powers are available only to the Prime Minister. لیکن اگر آپ حقائق کی بات دیکھیں تو وہ Prime Minister کے پاس ہے. And other cabinet ministers, وہ cabinet minister جو Prime Minister کے ہیں. However, the monarch still has some personal prerogative powers in his hand. کچھ ذاتی طور پر نا آج بھی بادشاہ کے پاس اختیارات موجود ہیں. But these are now mostly carried out on the advice of the Prime Minister. لیکن ان اختیارات کو استعمال کرنے کا جو ہے اس پر بھی Prime Minister کی ایڈوائس ضروری ہے. یہ ہے اس کا انٹروڈکشن. اس انٹروڈکشن میں پری فیس فیکٹ میں ہمیں ایک بریف ویو مل گیا سارے سوال کا. اب دوسری بات، ڈفرنس بٹوین کنگ اینڈ کراؤن. یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے. فالوئنگ آر دا ڈفرنس بٹوین دا کنگ اینڈ کراؤن. پہلا ڈفرنس کیا ہے؟ دا کراؤن از این انسٹیٹیوشن. کراؤن کا سینس جب آپ استعمال کریں گے تو وہ ایک ادارہ ہے. دا کنگ while the king is an individual who holds the institution. اس ادارے کو جو ہولڈ کر رہا ہے ذاتی طور پر اس کو ہم کنگ کہیں گے. The king can die but crown can not die. دوسرا ڈفرنس، بندہ ہے مر سکتا ہے وہ تو. تیسرا ڈفرنس، the king is a part of crown but the crown is not part of king. اس کا ایک حصہ ہے نا، اسی کراؤن کو آ کر ایک بندہ پہن رہا ہے، پھر وہ جا رہا ہے پھر دوسرا، لیکن کراؤن کا پارٹ جو ہے وہ کنگ نہیں ہے. اچھا، دا کراؤن از اے لیگل پلیس آف دا اسٹیٹ وائل دا کنگ از اونلی اٹس ٹیمپریری آکوپنٹ. آج ہے کل نہیں ہے. ٹھیک، یہ ڈفرینسز ہیں کنگ اور کراؤن میں. تیسری بات، ڈیفینیشن آف کراؤن، کراؤنز پریروگیٹیوز. یہ کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اے ڈسکریشنری پاور ویسٹڈ ان دا ایگزیکٹو برانچ آف گورنمنٹ. ایک ثوابدیدی اختیار ہے. ڈسکریشن ہے، میری مرضی ہے میں اس کو کیسے استعمال کروں. آف دا گورنمنٹ وچ آر ایکسائزڈ بائی کنگ ہمسیلف. یا تو یہ اختیارات بادشاہ خود استعمال کرتا ہے اور ہز منسٹرز یا اس کے منسٹرز. بیسڈ آن کامن لا رادر دین اسٹیچوٹری لا. کامن لا اور اسٹیچوٹری لا کا آپ کو سینس کلیئر ہے؟ اچھا، یہ بیس کرتا ہے کامن لا پر. اسٹیچوٹری لا پر یعنی سول لا سسٹمز جو آپ نے انٹروڈکشن ٹو لا میں پڑھے تھے ان پہ بیس نہیں کرتا.
اچھا, اوریجن آف کراؤنز پریروگیٹو, اس کا کیا اوریجن ہے, کہاں سے نکلا؟ ان دا ارلی ڈیز وین کنگ رولز اپون دا پیپل, دا کنگ یوزڈ ٹو مینیج دا افیئرز آف دا پیپل, بادشاہ ہی مینیج کرتا تھا تمام لوگوں کی چیزوں کو. دس ایگزیکٹو پاور واز دا فرسٹ اینڈ ہسٹوریکل سورس آف دا کراؤنز پریروگیٹوز. اس کے جو یہ اختیارات ہیں, اس کے استحقاق ہیں, یہ وہاں سے بلانگ کرتے ہیں, بیسیکلی اسی وقت سے چلے آ رہے ہیں. The king had prerogative powers for the purposes of preserving the state from enemies. اس کے پاس یہ اختیارات اس وجہ سے تھے کہ اس کو اختیارات دیں گے تبھی یہ آپ کو بچائے گا دشمنوں سے. And preserving people from feudal جاگیرداری powers, جو وہ کوئی arbitrarily انہیں یوز کر کے دوسروں کا حق نہ مار لے. As history quite clearly shows, prerogative powers were traditionally exercised only by the monarch. ٹھیک, یہاں تک کلیئر ہو رہی ہے بات؟ پکا. کچھ اگر ایسی بات ہو جو مبہم رہے تو آپ نے اس کو یہیں پہ کلیئر کرنا ہے تاکہ ویڈیو سننے والے بھی, اب چونکہ آپ ہی ان کے ریپرزینٹیو ہیں تو آپ وہ پوچھ لیں گے. پریروگیٹیوز آف دا کراؤن, اب وہ اس کی ڈیٹیلز کی طرف چلتا ہے. بھائی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ ہیں کون کون سی, جتنی کہانیاں آپ نے شروع کی ہے وہ ہیں بیسیکلی کیا. دا پریروگیٹیوز آف دا کراؤن میں بی کلاسیفائڈ ایز انڈر, انہیں اس طرح سے آپ کلاسیفائی کر سکتے ہیں. ایک تو پہلی قسم ہو گئی پرسنل پریروگیٹیو, اس کے جو ذاتی نوعیت کے جو اس کو استحقاق حاصل ہیں. دوسرا پولیٹیکل پریروگیٹیوز. یہ دو ہیڈنگز میں آپ ان پریروگیٹیوز کو پڑھیں گے, پرسنل کون سا ہے اور پولیٹیکل کون سا. پہلا جو پرسنل ہے, فالوئنگ آر دا پرسنل پریروگیٹیوز آف دا کراؤن. سب سے پہلی بات, کنگ کین ڈو نو رانگ. بہت بڑی بات ہے یہ. دس پروورب ہیز ٹو فولڈ میننگز. اس بات کے دو طریقے سے مطلب نکال سکتے ہیں. پہلا یہ کہ ایون اف دا کنگز ایکشنز آر ناٹ لافل, بہت بڑی بات ہے, غیر قانونی بھی ہے نا اگر اس کا کوئی کام, دیر از نو ریمیڈی فار دا کنگز ایکشن تھرو دا کورٹس, پھر بھی آپ اس کام کو لے کے اپنی ریمیڈی کلیم کرنے کے لیے عدالتوں میں نہیں جا سکیں گے. دوسری بات, دا کنگ از لٹرلی ابو دا لا. وہ حقیقی طور پر قانون سے اوپر ہے. اینڈ ہیز نو پاور اور کیپیسٹی ٹو ڈو رانگ. وہ غلط کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا جو دوسرا حصہ ہے, کنگ نیور ڈائز. دا ورڈ کنگ از بیسیکلی این ایٹریبیوٹ. اب یہاں پر بھی اس نے وہ ایٹریبیوٹیو میننگ دیا, لٹرل میننگ نہیں, کسی انسان کا میننگ نہیں ہے. کنگ تو کنگ کوئی نہ کوئی ہے, لیکن ہے تو صحیح. اس کے بعد نہیں آ جائے گا. And there is no physical body while after the death of a king it is replaced by the succession and king alive again. فوراً سے وہ بیٹا وراثتی طور پر کنگ شپ اس کو مل رہی ہے تو پھر اب وہ کنگ ہے. کنگ تو کنگ ہے. ٹھیک, اس کا یہ لٹرل میننگ ہے. جب اس نے یہ کہا کہ کنگ کین ڈو نو رانگ, ہاں یہ ہے, لیکن وہ علامتی طور پر. ٹھیک ہے, وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ. اس چیز کی ڈیٹیل یہ ہے کہ پہلے دور میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جہاں سے انگلینڈ کی تہذیب کو ہم ٹریک بیک کرتے ہیں نا, تو اس وقت یہی بات تھی کہ کنگ چونکہ خود لا بنا رہا ہے تو وہ لا سے اوپر ہے. آج چونکہ لا کی ایک شکل بن چکی ہے جس میں اس نے پہلے بتایا کہ یہ باتیں ایکچولی آج اس طرح سے اپلیکیبل نہیں ہیں, ماں سوائے چند ایک چیزوں کے. وہ چند ایک چیزیں بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی, لیکن بہرحال ایک وقت ایسا تھا کہ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک تھی, آج نہیں ہے. ریسٹرکشن اس کو صرف وہ یوں سمجھیں کہ اس نے دستخط کرنے ہیں, اور وہ بھی پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر. ٹھیک, یہ بات. دوسری قسم کے جو پریروگیٹیوز حاصل ہیں اس کو, وہ ہیں پولیٹیکل پریروگیٹیوز. پولیٹیکل پریروگیٹیوز میں بی ڈیوائیڈیڈ انٹو ٹو فالوئنگ کیٹیگریز. ایک ہیں ڈیموکریٹک, وہ کون سے ہیں, جمہوری, اور دوسرے ڈومیسٹک. اچھا سوری, ایک ہیں وہ ڈومیسٹک. فالوئنگ آر دا ڈومیسٹک پریروگیٹیوز. پہلا اس میں جو پریروگیٹیو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو آسپیکٹ ہے اس میں. فالوئنگ آر دا ایڈمنسٹریٹو پریروگیٹیوز آف دا
کراؤن انتظامی امور کے حوالے سے پہلا کام کریشن آف پریس ہے، وہ کر سکتا ہے. دوسرا دا اپوائنٹمنٹ اینڈ ڈسمسل آف منسٹرز اینڈ ادر گورنمنٹ آفیشلز. اب آلدو یہ لکھا ہوا ہے لیکن میں پھر یہاں پہ یہ بات یاد کرواؤں گا کہ ہے علامتی یہ کہ وہ بس سائن اپ کر رہا ہے. تیسرا ڈکلریشن آف وار کر سکتا ہے وہ. اور چوتھا دا کراؤن از چیف کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز. ماننے کی حد تک پولیٹیکل جو ان کی چیزیں ہیں جو ان کی اپنی ہیں وہ یہ ہیں. دوسرا فاؤنڈیشن آف جسٹس. دا کنگ از دا فاؤنٹین آف دا جسٹس اینڈ جنرلی ریسپانسبل فار دا پیس ان یونائٹیڈ کنگڈم. یہاں سے ہی آپ انصاف کی بات کریں گے تو آپ کنگ کی طرف دیکھیں گے. آل کرمنل پروسیڈنگز رن ان دا کنگز آفس. یہ بھی علامتی طور پر آپ یوں کہیں گے کہ بادشاہ کے ہی سامنے ہم پیش ہوں گے جب کرمنل پروسیڈنگز کرنا چاہیں گے. اچھا جی، پاورز آف پارڈن جو معافی کا آخری ایک فورم پلیٹ فارم ہوتا ہے نا، سب عدالتوں سے آپ کو جواب مل گیا تو اب معافی کی طرف جانا ہے آپ نے، وہ کہاں جائیں. دا کراؤن ہیز power to pardon all offenses of the criminal even before the conviction or even after the convictions, and no one can challenge his powers. چوتھی بات، not subject of law. یہ پھر وہی بات آ رہی ہے. It is the king in the parliament who makes all laws. He makes law for people, not for himself. That's why the king is not bound by the statute. جو بھی statute بن رہا ہے اس کا باؤنڈ کنگ خود نہیں ہے. اپوائنٹمنٹ آف بشپس. چیس کھیلی ہے کبھی؟ چیس تو نہیں کھیلی کبھی؟ اوکے. According to these prerogative powers, the king can appoint high religious officers. علماء جسے آپ کہتے ہیں وہ ان کے بشپس کہلاتے ہیں. e.g. اپوائنٹمنٹ آف آرچ بشپس، یہ ان کے بڑے مولانا حضرات کرسچنس کے. چھٹی بات، اپوائنٹمنٹ آف پیئرس. وہ جو ایک ہاؤس، ہاں، اپوائنٹمنٹ آف پیئرس. دا کراؤن ہیز ون آف دا بیسٹ پریروگیٹو پاور آف اپوائنٹمنٹ آف پیئرس فار پارلیمنٹ. جو اپر ہاؤس میں جو پیئرس ہیں وہ کنگ اپوائنٹ کرتا ہے. ساتویں بات، اپوائنٹمنٹ آف ججز. دا کراؤن ہیز پریروگیٹو رائٹ آف اپوائنٹمنٹ آف ججز آف دا کورٹس فار ایڈمنسٹریشن آف جسٹس. آٹھویں بات، ہیڈ آف چرچ. دا کراؤن از دا ہیڈ آف چرچ ان انگلینڈ. جیسا کہ تمام یونیورسٹیز کا چانسلر گورنر خود ہوتا ہے نا، اسی طرح ان کے جو تمام دینی معاملات ہیں ان کا ہیڈ کنگ خود ہوتا ہے. نائنتھ ایلیمنٹ اس میں ہے سمننگ آف کنونشنز. کوئی بھی اجلاس جب طلب کرنا ہے، اکارڈنگ ٹو دیز پریروگیٹو پاورز a crown can send a legal document which is called summon for church conventions. تمام چرچز والے آئیں اور بیٹھ کر اجلاس کریں، کسی بھی مدعے پر ہو سکتا ہے وہ. summoning of parliament. The king has power to send summons to parliament. اس کے پاس یہ بھی اختیار ہے. dissolving of parliament. The crown has power to dissolve the parliament on the advice of prime minister. کچھ جن کے ساتھ یہ بات نہیں بھی لگی ہوئی نا، ان کے ساتھ بھی لاجیکلی یہ بات موجود ہے آج. اچھا، ایڈریس ٹو پارلیمنٹ. دا کراؤن ہیز پاور ٹو ایڈریس دا پارلیمنٹ ان ایوری نیو سیشن. خطاب بھی کر سکتا ہے. پاور آف لیجسلیشن. دا کراؤن ہیز پاور ٹو میک کامن لاز فار کنکرڈ اینڈ ابینڈنڈ کالونیز. کولونائزیشن، یہ ہم برطانیہ کی کالونی تھے ایک ٹائم پر، ٹھیک ہے، تو ان کے حوالے سے بھی کنگ کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ ایڈمنسٹریٹو کام کر سکتا ہے، جن کالونیز کو بھی وہ کنکر کریں یا انہیں چھوڑ بھی دیں اس کے باوجود بھی. اچھا جی، ایسنٹ آف بلز. دا کراؤن ہیز دا پریروگیٹو پاور آف گیونگ رائل ایسنٹ ٹو بلز پاس بائی بوتھ. اب یہاں پر لاجیکلی کہ جو پہلے ہی پاس ہو گیا ہے، پھر اب میں کیا کر سکتا ہوں. فورن پریروگیٹیوز. اب اس کے جو دوسرے قسم کے استحقاقات ہیں
وہ ہیں فورن. Following are the prerogatives of the crown in relation of foreign affairs. وہ پہلا کیا ہے؟ representative of nation. The king is alone representative of the nation in internal dealing and international affairs of the country. میں ہی ہوں بھائی انگلینڈ سارا میں ہوں, وہ یہ کہہ سکتا. دوسرا power to make treaties. جب بھی وہ باہر کے معاہدات کے, the crown has power to make treaties with other countries like contract or ادر مور, جو بھی معاملات باہر کے ملکوں کے ساتھ کرنے ہیں کنگ کر سکتا ہے. تیسری بات ڈکلریشن آف وار اینڈ پیس. اٹ از دا کنگ ہو ہیز دا پاور آف ڈکلریشن آف وار اور پیس ود ادر کنٹریز. میں ہی بتاؤں گا کب لڑو اور کب پیچھے ہٹ جاؤ. پاور آف ریکگنیشن. دا کنگ ہیز دا پاور ٹو ریکگنائز دا اسٹیٹس آف دا فارن کنٹری. ہی کین ڈو دس بائی ریسیونگ دا ریپرزینٹیو آف ادر اسٹیٹس. کیا آپ کا ملک اس دنیا میں معرض وجود میں آ گیا؟ پاکستان سے سب سے زیادہ محبت مجھے اس بات سے ہے کہ اس کے پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ کیا لکھا ہوا ہے؟ ماں سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے. تو ہم نے آج تک اسرائیل کو الحمدللہ ریکگنائز نہیں کیا. اسی طرح جب آپ کسی ملک کو ریکگنائز کرتے ہیں تب آپ کے معاملات اس کے ساتھ مزید چلتے ہیں. تو یہ جو برطانیہ میں جب آپ کسی کو ریکگنائز کرتے ہیں تو وہ پاور بھی کنگ کے پاس ہے. پانچویں بات اپوائنٹمنٹ آف ایمبیسڈرس. جب آپ کے سفیر, آپ کا جو وہ معاملات ہیں, فار فارن کوآرڈینیشن دا کنگ اپوائنٹس ایمبیسڈرز فرام ہز اون کنٹری فار پرفارمنگ ڈیوٹیز ان ادر کنٹریز. پریکلوڈ ریمارکس. اس کا کنکلوژن کیا ہے؟ The prerogatives of crown approximately have been abolished in this age. مان لیا اس نے, یہ بات ختم ہو چکی, متروک سمجھیں. At present the crown prerogative has been restricted as he cannot claim prerogative against parliament or against common laws, but he can exercise his personal prerogatives as well. It is the cabinet that exercise the prerogatives powers in the name of the king. تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ اب کیبنٹ ہی ہے جو یوز کرے گی. سر جو ڈکلیریشن آف وار کی ہمارے پاس پار ہے جو کنگ کو دی گئی ہے, وہ پرسنل میں بھی ہے, وہ فارن میں بھی ہے, ہاں, تو وہ اصل میں کنگ کے پاس ہی ہے کیبنٹ کے پاس؟ کیبنٹ کے پاس, مطلب پرائم منسٹر. ہاں ٹھیک, کلیئر, کوئی سوال تو نہیں ہے؟ چلیں ٹھیک, وہ میں ابھی وہ ویڈیو آف کر کے بتاتا ہوں.